یہ فرماتے ہیں کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور بعض دوسرے اسکالرز کے ساتھ اسلام کے بارے میں جو مختلف نقطہ نظر ہے ان پر گفتگو کرو، اور اسی طرح تبلیغی جماعت جو ہے اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔ ہمارے معاشرے میں گفتگو بڑی مشکل چیز ہے، آسان نہیں ہے جس کا آپ نے مشورہ دیا ہے۔ میں نے بھی اپنی جوانی کے زمانے میں بڑی کوشش کی گفتگو کرنے کی، لیکن تھوڑی سی گفتگو کے بعد پھر گفتگو نہیں ہوتی، یہ مسئلہ ہے۔ اس کا کوئی حل اگر آپ تلاش کر سکیں تو مجھ کو بھی بتائیں۔ ہماری بحثیت مجموعی گفتگو کی تربیت ہی نہیں ہوئی، ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں گیا کہ تبادلہ خیالات کیسے ہوتا ہے، اختلافات کیسے کیے جاتے ہیں، شائستہ اور مہذب لوگ کیسے اختلاف کرنے کے باوجود اچھے سماجی تعلقات رکھ سکتے ہیں، آپ کسی دوسرے کی بات کی غلطی واضح کرنے کے باوجود کیسے اس احساس میں ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میں ہی غلط ہوں۔ تو جب تک آپ اس جگہ نہ کھڑے ہوں گفتگو نہیں ہو سکتی۔ یہاں تو ہر آدمی پیغمبر ہے، براہ راست اس کو وحی آئی ہوئی ہے، اور جو اس نے رائے قائم کر لی ہے ہمیشہ کے لیے قائم کر لی ہے، اس میں غلطی کے امکان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس میں گفتگو کہاں سے ہوگی؟ گفتگو اس وقت ہوتی ہے جب دوسرا آدمی یہ مان لے کہ ہو سکتا ہے مجھے غلطی لگی، اور پھر اپنی رائے میں تبدیلی کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ ہو جائے تو گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ دعا کریں، میں بھی بہت دست بدعا رہتا ہوں، اور آرزو بھی بہت ہے کہ خدا کرتا کہ ہمارے ماحول میں بھی ایسا ہوتا کہ اہل علم کے مابین بے تکلف گفتگو ہوتی، وہ اپنے اختلافات پر بات کرتے۔ میرا اپنا تجربہ ہے یہ کہ اگر کبھی ایسی کوئی نوبت میں عرض کر رہا ہوں اتفاقاً آ گئی ہے اور لوگوں کی خواہش کے خلاف آ گئی ہے، تو معلوم ہوا کہ بڑی غلط فہمیاں تھی، 2 منٹ میں رفع ہو گئی، لیکن گفتگو کا موقع ہی نہیں ہوتا، بڑی افسوس کی بات ہے۔ تبلیغی جماعت کے کام کو میں بڑی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور میں ان کو اللہ کے دین کے مخلص خادم سمجھتا ہوں، میری کوئی بری رائے نہیں ہے، البتہ کچھ چیزوں سے مجھے اختلاف ہے ان کی، وہ میں ادب کے ساتھ ان کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں، اور یہاں بھی کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، آپ فرماتے ہیں تو اب بھی بیان کر دیتا ہوں۔ میری ان سے ایک درخواست تو یہ ہے کہ تبلیغ اور دعوت کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے بندوں کے اوپر، وہ اپنے ماحول میں ڈالی ہے، اپنے مورچے کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانے کی ذمہ داری عام آدمی پر نہیں ڈالی گئی، ان کو اپنے تبلیغی نظام میں اس صورتحال کی اصلاح کرنی چاہیے، ایک چیز یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دعوت کی بنیاد قرآن مجید ہے، یہ بات خود قرآن نے واضح کر دی ہے، رسول اللہ کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ ذکر بالقرآن من یخاف وعید، یعنی جو آدمی بھی خدا کی وعید سے بچنا چاہتا ہے اس کو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجیے، اور دعوت کے لیے بھی فرمایا ہے کہ جاہد بہی جہادن کبیرہ، اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کرو۔ ان کے ہاں قرآن مجید کو ہاتھ لگانا ممنوع ہے، سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کوئی امکان نہیں اس بات کا، یعنی ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے آپ کے، قرآن سنائیں، قرآن سکھائیں، قرآن پڑھائیں، یہی دین کی دعوت ہے۔ یہ قرآن نے خود حکم دے دیا اس بات کا، اس سے انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ یہ میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ہمیشہ کہ یہ فضائل کی کتابیں اور بالکل جھوٹی روایتیں اور قصے اور کہانیاں جو ہیں ان کو ایک طرف رکھ دیں اور اللہ کی کتاب ہاتھ میں پکڑیں، اس کے پڑھنے کا لوگوں میں شوق پیدا کریں اور اسی کے لیے کام کریں۔ اور تیسری بات جو ان کی خدمت میں ہمیشہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ دین میں تبلیغ تدریج سے کی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد پورا کا پورا دین لوگوں کو سکھانے کا اہتمام کیجیے۔ جو لوگ آپ کے قریب آ جاتے ہیں وہ پھر پہلے ہی جماعت میں نہ پڑے رہیں، ان کو پورا دین سکھائیے۔ یہ میری 3 مؤدبانہ گزارشات ہیں، تو آپ نے پوچھا ہے تو میں نے عرض کر دی ہے، ان کی خدمت میں بھی ایسے ہی عرض کر دیتا ہوں جب ان کے علماء سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ کو بھی اگر اللہ توفیق دے تو آپ بھی ان کی خدمت میں یہ باتیں اگر معقول ہیں تو عرض کر دیجیے۔